तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने 8 फरवरी के लिए जो पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है, तो 8 फरवरी से पहले उनको सड़क पे नज़र आना बहुत ज़रूरी है और उनका मतहरक रहना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ उनकी तरफ से अपने लोगों को ये बावर कराना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पार्लियामेंट है, जो अदलिया हैं, वो इतनी बेबस है कि अब लोगों के बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो लोग बाहर निकलें या फिर 8 फरवरी को भरपूर अंदाज से अपना यौम एहतजाज मनाएं, पहिया जाम हड़ताल को कामयाब करें। तो इस तनाजुर में सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर का आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके बैठना, ये उसी कोशिश का एक तसलसल है कि जिसमें लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, कंट्रोल्ड है। और इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने एक लार्जर बेंच के उस हुक्म पे भी अमल दरामद नहीं करवा पा रही जिस हुक्म के मुताबिक पीटीआई की क़यादत को तवातर के साथ एक शेड्यूल के मुताबिक अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करवानी थी। और ये अदालती हुक्म था जिस पे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद भी अमल दरामद करवाने में बेबस नज़र आती है। तो आज का दिन, जुमरात का दिन जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी एहतजाज करती रही है माजी में। तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब किया ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो बज़ाहिर मुल्क में होने वाले इन तमाम वाक़यात पे खामोश है, वो भी बेबस है। और आज जो उन्होंने कोशिश की है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मिलने की, मेरे ख्याल में ये बड़ी गैर मामूली बात है कि वैसे तो चीफ जस्टिस से सियासतदानों का मिलना बड़ा मायूब समझा जाता है, मगर ये जो चीफ जस्टिस हैं ये ऐसी मुलाकातों को मायूब नहीं समझते। ये सिविल सोसाइटी से भी मिलते रहते हैं, उनकी तस्वीरें और प्रेस रिलीज़ें जारी करते रहते हैं। ये सफारतकारों से भी मिलते रहते हैं, प्रेस रिलीज़ें और तस्वीर जारी करते रहते हैं। ये जो है हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मुलाकातें करते हैं और मुख्तलिफ जजों के अलावा वकला से भी मुलाकातें करते रहते हैं, बार के तंजीमों से भी मुलाकातें करते रहते हैं। तो इन चीफ जस्टिस का अगर सोहेल अफरीदी उनसे मिलना चाहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने सुना है कि एक वकील हैं बड़े सीनियर, उनका जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, कामरान मुर्तज़ा सेनेटर साहब, उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ने ठीक किया है कि वो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो मेरा तो सवाल ये है कि कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो उस वक्त कहाँ थे जब उनके अपने लीडर JUI के मौलाना फजल रहमान वो जाकर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ से चैम्बर में मुलाकातें करते थे, और जो एक केस के अंदर उन्होंने फ़ैसला तब्दील करवाया है चैम्बर के अंदर, तो उस वक्त कामरान मुर्तज़ा कहाँ थे? उस वक्त उन्होंने अपने लीडर को क्यों नहीं मना किया कि जाके आप चैम्बर में ना मिलें? ये तो बात कर रहे हैं सोहेल अफरीदी कि अपना उनको कोई रिलीफ मिला जाए। हाई कोर्ट में उनके केसेस नहीं लग रहे और मुलाकात के हवाले से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खुद मिलें। इस हवाले से रजिस्ट्रार से भी मामलात को देखा जा सकता है और उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि सोहेल अफरीदी से मुलाकात ना करके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेशनल साबित करने में कामयाब होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है उस सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ठोस रद्द अमल नहीं देती तो फिर लोग ये यकीन करने पे मजबूर होंगे कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, हमारी अदलिया कंट्रोल्ड है। और हम आईनी अदालत को भी देख लें, अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है आईनी अदालत के पास सो मोटर अख्तियारात भी चले गए हैं, मगर आज तक आईनी अदालत ने भी ऐसा कोई सो मोटर अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जिसमें वो ये कम अज़ कम यकीन दहानी करा सके कि जो हाई कोर्ट हैं उसमें सज़ा की मुअत्तली की अपीलें जो हैं चाहे किसी भी मुल्ज़म की हों वो लगनी चाहिए। और कल ही की प्रेस रिलीज़ है जिसमें चीफ जस्टिस ने भी कुछ बार के वकला से मुलाकात की है और उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डिस्कस किया है कि और जो मुतल्लिका कुछ सरकारी महकमे हैं उनसे भी एक मुलाकात हुई है जिसमें कहा गया है कि ये जो इस्तग़ासा है या सरकार है या हुकूमतें हैं ये एक फ्रिवलस किस्म की, फजूल किस्म की अपीलें दायर करती हैं एपलेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और अदालत का वक्त ज़ाया होता है। तो उसी मीटिंग के अंदर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये भी मालूम कर सकते थे कि जो अपीलें फ्रिवलस नहीं हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अपीलें सज़ा मुअत्तली की, आखिर वो क्यों नहीं लगाई जा रही? वो जितना वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बचा रही है वो इमरान खान की अपीलें ना सुन के वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये सारे जो अदलिया के अंदर की कमज़ोरियाँ हैं और मैं समझता हूँ कि अदम फ़ालियत हैं, इसको बेनकाब करने के लिए PTI के पास अब कोई चारा नहीं है मासिवा इसके कि वो अदालतों के सामने बैठ के एहतजाज करें। नासिर इकबाल साहब, आपने बड़ी अदालतें देखी हैं, आसिफ जरदारी के दौर में, आपने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, तो आज एक सूबे का वज़ीर आला
ایک آئینی ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ایک عوام کا منتخب نمائندہ سپریم کورٹ کے باہر، اور ابھی تک آپ کوئی ہمیں خبر نہیں ہے کہ کیا ریلیف ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ جو ہیں ان کی صحت کا معاملہ ہے، جو جیل میں ہے اس وقت، سزا یافتہ ہے، تو آپ اس سارے معاملات کو دیکھیں جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تو انہوں نے اس کی تشویش کا اظہار کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے آج اٹارنی جنرل صاحب سے بھی اور رجسٹرار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور سردار لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے یہی تشویش کا اظہار کیا کہ ہمیں کنسرن ہے جو عمران خان صاحب کی آنکھ کے بارے میں جو ان کا علاج ہوا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ پمز میں اس طرح کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں اویلیبل جو جس قسم کی بیماری خان صاحب کو ہے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ مطلب جو اٹارنی جنرل صاحب سے ملاقات ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں اگر میڈیکل رپورٹس تک ایکسیس دے دیں تاکہ ہم ایک سیکنڈ اوپینین بھی لیا جا سکے، جس کے بارے میں انہوں کو ایشورنس دی گئی ہے کہ یہ کنسرن کوارٹرز تک آپ کی بات پہنچ جائے گی. شنید یہ ہے کہ کوئی بات طے ہو رہی ہے بیک چینلز پہ کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے، شاید ان کو ایکسیس مل جائے خان صاحب کی، تاکہ وہ ان کو ایک دفعہ دوبارہ چیک اپ کیا جا سکے یا یہ دیکھا جا سکے کہ جو علاج ہوا وہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں. جہاں تک یہ ہے کہ بہتر ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب ہیں، جس طرح متی صاحب نے کہا میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو فیبری 8 کی تیاری کرنے ہیں اس میں انہوں نے ایک پریزنس بھی شو کرنی ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ پٹیشن بھی ڈال دیتے، پٹیشن ڈالتے اور یہ بھی کرتے جو آج وہ کر رہے ہیں کہ آئے ہیں اپنی پریزنس شو کی ہے، لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہے ہیں. تو یہ بہتر تھا کہ ایک پٹیشن بھی فائل کر دیتے اس کا کیونکہ سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی تو اب کیونکہ وہ سوموٹو نہیں لے سکتی، آپ کو پتہ ہے 27 امینڈمنٹ کے بعد سوموٹو کا اختیار ہو گیا ختم، آئینی عدالت کے پاس وہ آئینی عدالت کے پاس چلا گیا، وہ بھی پٹیشن کی صورت میں. تو بہتر یہی ہے کہ ایک پٹیشن فائل کرنا ذرا اچھا بہتر تھا. آپ ناصر اقبال صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ پٹیشنز ایون کہ ملاقات کی درخواستیں اور اس پہ توہین عدالت کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ان کے وکلاء کی، عمران خان کی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مقابلے میں؟ دیکھیں یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ سپریم کورٹ تک یہ معاملات آنے ہی نہیں چاہیے. یہ تو نچلی کورٹ میں یہ کوئی بڑا ایشو تو نہیں ہے کہ اڈیالہ میں اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو ایک میجسٹریٹ کورٹ یا کچھ جو لارڈ جوڈیشری وہاں ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی شنید نہیں ہو رہی، تو حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں. دیکھیں جوڈیشری کے بارے میں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری اب وہ جوڈیشری نہیں رہی جو 26 اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو روب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا، وہ بات تو نہیں رہی. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے، ایسے یہ اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے کہ ایک چیف منسٹر کو خود آنا پڑے. یہ تو اتنے معمولی سی چیز ہے کہ لوور کورٹ میں یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے اور اڈیالہ میں ملاقات کرنی ہے نہیں، جو ایک ڈیٹ ہے اور ٹائم ہے اس میں ہونی چاہیے ملاقات، اس میں تو کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے. متی اللہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا عدلیہ پاکستان کی جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صورتحال ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ یا سیاست جس طرح کی وہ ہے، تو کیا اپوزیشن یعنی اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف، حالانکہ ان کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، ہم ان کو اپوزیشن ہی تصور کرتے ہیں، تو کیا کسی سیاسی تبدیلی یا کسی سیاسی تحریک کے ذریعے وہ کوئی اپنا کوئی حق یا رائے اس کو مسلط کر سکتے ہیں یا منوا سکتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور پی ٹی آئی کو پہلی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، مگر پھر الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی بھی جو آئی تو وہ کمپرومائز کر کے حکومت میں آئی. تو اس سے سبق تو یہی ملتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار کا تعین نہیں کرتی اور واپس اپنے آئینی حدود میں نہیں جاتی، اس وقت تک جو یہ سیاسی بحران ہے یہ جاری رہے گا اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے کسی تحریک کے ذریعے حکومت کا پانسہ نہیں پلٹ سکتی. اور جنرل مشرف کے دور میں ہم نے جو دیکھا، جو وکلا کی ایک تحریک چلی، تو جنرل مشرف پہلے تو وردی اتارنے پہ انہیں مجبور کیا گیا، اس کے بعد جو وکلا کی تحریک چلی اس کے بعد بھی اس تحریک کا جو کلمینیٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آصف زرداری کی جو حکومت ہے وہ سویلین بالادستی قائم ہوگی. اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ یہ نکلا کہ جنرل مشرف کے بعد ہمیں جنرل کیانی کا دور دیکھنے کو ملا اور جنرل پاشا کے دور دیکھنے کو ملا، اور اس میں بھی جو اختیار تھا، اقتدار تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یہ اس وقت اس لیے منفرد ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد اب پی ٹی آئی شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری سیاسی جماعت ہوگی جو سیاسی انداز سے
کچھ بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کے بعد تو شاید نہ تو سیاسی جماعتیں اپنا وجود رکھیں گی اور نہ ہی سیاستدان اور نہ ہی سویلین حکومتیں. اور اس کے بعد بالکل یہ ویسی ایک ڈمی حکومت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. جیسا کہ ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں محمد خان جنیجو کی حکومت دیکھی تھی. باوجود اس کے کہ جنیجو دور میں کے اندر بھی کچھ ایسے تاثر ضرور ملتا تھے کہ جیسے جنیجو صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے بااختیار ہیں، مگر وہ ایک قسم کا دور تھا، نیا تجربہ تھا جو ناکام ہوا. تو اب ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اب کی بار جس 8ویں ترمیم کو ہم جنرل ضیاء الحق کے دور میں رو رہے تھے، اب وہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ 8ویں ترمیم سے 27 گنا جو ہے وہ زیادہ سویلین بالادستی کے خلاف ہیں. اور اس سے جو ہمارا نظام ہے، جمہوریت ہے اور عدلیہ کی آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے اور سیاسی آزادیاں ہیں، وہ شدید متاثر ہوئی ہیں. اور ہمیں اب یہ لگ رہا ہے کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے اور جو پارلیمنٹ ہے، اس نے اپنے ہاتھ اور پر کاٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی آسانی سے کوئی سیاسی تبدیلی لا سکے گی. ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ سیاسی جماعتیں تو یہ تبدیلی نہیں لا سکتی، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کبھی کبھی لوگ سیاسی جماعتوں کو ایک طرف کر کے خود بھی تبدیلی لے آتے ہیں. اور اس کی ایک مثال ہمارے اس خطے میں ہمیں پچھلے چند سالوں میں نظر آ رہی ہے واضح طور پہ، اور جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ناصر اقبال صاحب، آخری سوال آپ سے کہ آپ نے لگ بھگ 3 دہائیوں سے کورٹس کو دیکھا، آپ نے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی ان کے عروج و زوال کو دیکھا، حکومتیں بدلتے دیکھی، مارشل لا دیکھے. تو جو پاکستان کی عدالتوں کی اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح مطیع اللہ نے کہا کہ بے بال و پر کی جا چکی عدالتیں یا ہیں، تو آپ کو یہ ان عدالتوں اور ان عدالتوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ ابھی تک اس حوالے سے مثبت سوچتے ہیں کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے کسی اپوزیشن سیاسی جماعت کو؟ دیکھیں، میرا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو نا، دیکھیں پی ٹی آئی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، مانے یا نہ مانے، لوگوں میں وہ سپورٹ ہے اس کی. سیاسی جماعتوں کو نا کوششیں جاری رکھنی چاہیے. دیکھیں، ریلیف اتنے آرام سے نہیں ملے گا. اب وہ بات ہی نہیں رہی. اب وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آل آؤٹ وے جا کے وہ بات ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. لیکن سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کو، یہ اپنے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں یہ جاری رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نا بہت ساری جو عوام کی جو سول لبرٹیز انوالو ہیں. سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جو عوام کو ریلیف ملتا ہے وہ سیاسی جماعت ہی کے ذریعے ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں میں جانا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے عوام کے لیے. تو جو جس طرح کی انہوں نے پکچر پینٹ کیا مفتی صاحب نے، ہے تو یہ بڑی خوفناک، لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا وہ سوچیں گی، سمجھیں گی اور کچھ اس پہ کوئی مثبت کام کریں گی تاکہ لوگوں کے کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر لوگوں کو ریلیف نہ ملا تو جس بات کا اشارہ مفتی صاحب نے کیا ہے وہ دور نہیں ہے پھر.